السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بوڑھے قالین ساز کے بیٹوں کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایران کے کسی گاؤں میں ایک بوڑھا قالین ساز رہتا تھا۔ وہ ایسے خوبصورت قالین بناتا کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دور دور تک اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ، شہزادے اور امیرزادے اس کے گاہک تھے۔ اس بوڑھے قالین ساز کے 3 بیٹے تھے، تاشی، ماشی اور ساشی۔ جب بوڑھے قالین ساز کی کمر جھک کر کمان بن گئی اور ہاتھ پیر جواب دے گئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اب یہ کام تم سنبھالو، میں گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا۔ مگر دیکھو، میں نے ساری عمر محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہے، تم بھی ایسا ہی کرنا اور میرے نام پر بٹا نہ لگانا۔ تینوں بیٹوں نے باپ کے ساتھ سچے دل سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور پھر کام میں جٹ گئے۔ انہوں نے کام آپس میں بانٹ لیا تھا۔ تاشی کاغذ پر قالینوں کے نمونے بناتا، ماشی اونی دھاگے رنگتا اور ساشی ان سے قالین بنتا۔ وہ تینوں پوری لگن اور ایمانداری سے اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ انہی دنوں ایران کے شہزادے کی شادی ہونے والی تھی۔ شہزادے نے اپنے وزیر سے کہا، شادی کے دن میں شہزادی کو کیا تحفہ دوں؟ وزیر نے کچھ دیر سوچا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، قالین سے اچھا تحفہ کیا ہوگا؟ شہزادے نے اسی وقت سارے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ تمام قالین ساز ایک ایک قالین بنا کر ہماری خدمت میں پیش کریں گے۔ جس کاریگر کا قالین سب سے اچھا ہوگا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ خبر تاشی، ماشی اور ساشی نے بھی سنی تھی۔ اس لیے تاشی نے فوراً نمونہ بنانا شروع کر دیا، اور جب وہ بن گیا تو تاشی کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے بھائیوں سے کہا، سارا انعام میں لوں گا، کیونکہ اگر میں نمونہ نہ بناؤں تو تمہیں کون پوچھے گا؟ تاشی کی بات سن کر ماشی نے غصے سے کہا، اور اگر میں دھاگے نہ رنگوں تو تمہارا نمونہ کس کام کا؟ اس لیے سارا انعام مجھے ملنا چاہیے۔ اب ساشی بولا، اور اگر میں کھڈی پر قالین نہ بنوں تو تمہارے نمونے اور دھاگے کو کوئی شہد لگا کر چاٹے گا، اس لیے انعام کا حقدار تم سے زیادہ میں ہوں۔ اور اس طرح تینوں بھائی آپس میں جھگڑ پڑے۔ ادھر ایران کے ہر قالین ساز کی یہی کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد قالین بنا کر شہزادے کو پیش کر دے۔ مگر تاشی، ماشی اور ساشی آپس میں لڑ رہے تھے اور شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ آخر بوڑھے باپ نے روز روز کی چک چک بک بک سے تنگ آ کر تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، 2 لکڑیاں لے کر میرے پاس آؤ۔ بیٹے لکڑیاں لے آئے۔ باپ نے ایک لکڑی اٹھا کر ان سے کہا، کیا تم اسے توڑ سکتے ہو؟ لڑکے خوب ہنسے، بولے، بھلا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، یہ تو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ جائے گی۔ بیٹوں کی بات سن کر بوڑھے نے لکڑیوں کا گٹھا بنایا، انہیں رسی سے باندھا اور کہا، اچھا اب توڑ کر دکھاؤ۔ پھر تینوں بیٹوں نے باری باری زور لگایا، مگر کوئی بھی لکڑیوں کو نہ توڑ سکا، کیونکہ لکڑیوں کا گٹھا بہت مضبوط تھا۔ اب باپ نے ان سے کہا، میرے بیٹو، تمہارا حال بھی انہی لکڑیوں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک اکیلی لکڑی کمزور ہے، اسی طرح تم بھی اکیلے کمزور ہو۔ جس طرح یہ ساری لکڑیاں مل کر مضبوط ہو گئی ہیں، اسی طرح تم تینوں بھی مل کر طاقتور ہو سکتے ہو۔ تم میں سے اکیلا کوئی بھی انعام نہیں جیت سکتا۔ ہاں، تینوں مل کر کوشش کرو تو انعام تمہارا ہوگا۔ باپ کی بات سن کر بیٹوں نے شرم سے سر جھکا لیے۔
کیونکہ باپ کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے آپس میں ہاتھ ملائے، دل صاف کیے اور دل و جان سے کام میں لگ گئے۔ 1 مہینے بعد ان کا قالین تیار تھا۔ آہا، قالین کیا تھا! بس یوں لگتا تھا جیسے جنت کی حوروں نے چاند کی کرنوں سے بنا ہے اور دھنک کے 7 رنگ اس میں سمو دیے ہیں۔ ایران کا شہزادہ بغداد کی شہزادی کو بیاہ کر لایا تو شاندار جشن منایا گیا۔ قالین سازوں نے ایک سے ایک بڑھیا قالین شہزادی کی خدمت میں پیش کیا، مگر شہزادی کو تاشی ماشی اور ساشی کا قالین ہی پسند آیا اور وہ اسے دیکھ کر جھوم اٹھی۔ پھر شہزادے نے انہیں خوب انعام سے نوازا۔ اس طرح تینوں بھائیوں کو مل جل کر کام کرنے کا صلہ مل گیا تھا۔ بوڑھے قالین ساز کو دنیا سے گئے تو کافی عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی تاشی ماشی اور ساشی کی دکان کے دروازے پر لکڑیوں کا وہ گٹھا لٹکا ہوا ہے۔ جب بھی وہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں باپ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔